کیسا گزرا آج کا دن؟ آغاز کیسا ہوا؟ نماز عید کیسی ہوئی آپ کی؟ پہلے تو آپ سب کو اور دیکھنے والوں کو عید کی مبارکباد۔ جزاک اللہ۔ اور یہ عید ظاہر ہے کہ بہت مختلف ہے، جیسے کہ رمضان بھی بہت مختلف تھا۔ عید الفطر ہمارا اسلامی تہوار ہے، لیکن اس بار ماحول بڑا سوگوار ہے۔ درست۔ یہ عید صبر ہے، عید استقامت ہے اور عید عزم ہے۔ بے شک۔ اور عزم یہی ہے کہ جن میں ہم ہیں اس سے جمع مردی کے ساتھ لڑنا ہے، اور اگر نہ نظر آنے والا دشمن کرونا ہے تو تمام احتیاط کے ساتھ اسے شکست دینی ہے، اسے ہرانا ہے۔ اللہ ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے کہ ہم اس پر قابو پائیں اور اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ درست درست۔ دوسرا جو سب سے نمایاں بات ہوئی ہے، جو پازیٹیو سائڈ، وہ انسانیت کا احترام اور انسانیت کی خدمت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سابقہ ریکارڈ بھی پاکستانی قوم نے توڑ دی۔ جو متومل ہیں، جو مخیر ہیں، جو خوشحال ہیں، ان کا اپنا کاروبار، تجارت، صنعتیں سب بند ہیں، لیکن دل ان کا اور کھلا، وسیع ہو گیا، اور وسیع ہو گیا۔ اور خاص طور پہ پاکستان اور پھر بالخصوص کراچی اور کراچی کے نوجوان، میں آج انہیں اس ٹائٹل سے نوازنا چاہتا ہوں کہ یہ کشادہ دلانے کراچی، یہ فراخ دلانے کراچی، جنہوں نے 2005 کے زلزلے میں، سیلاب میں، ناگہانی قدرتی آفات ہوں یا انسانوں کی بنائی ہوئی آفات ہوں، اس میں جس طرح کام کیا۔ یہ آج اگر استحکام ہے، امن ہے، اس لیے کہ کورونا کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھوک کا علاج ہے۔ تو اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ بھوک سے بلک کر اللہ نہ کرے کوئی جاں بحق ہوا۔ 1000 سے زیادہ لوگ کورونا سے جاں بحق ہوئے، 100 کے قریب لوگ، یہ جہاز کا حادثہ بھی، اس پہ ستم بالائے ستم جو کچھ ہوا، تو ان کے لواحقین کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ہماری تعزیتیں بھی ہیں، ہماری ہمدردیاں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزم یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بیڑا اٹھایا ہے انسانیت کی خدمت کا، نہ صرف یہ قائم و دائم رہے، ہمیں نہ جانے ابھی کتنا اور وقت گزرے گا اس کیفیت میں۔ ایس او پیز جو بنتی ہیں کاروبار، تجارت، صنعتوں، معاشی سرگرمی کے بحالی، اس میں نوجوانوں کو ہی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اس کے عمل درآمد کے لیے۔ اور اسی طرح تعلیم کا بھی سلسلہ بحال ہوگا آگے جا کے، تو اس میں بھی ایس او پیز ابھی سے بننی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں یہ جذبہ جو لوگوں کی خدمت کا ہے، ایک دوسرے کا سہارا اور سپورٹ کا، یہ قائم رہنا چاہیے ہر شعبے میں۔ درست۔ یہ ہو گیا، اگر ہم نے یہاں سے ٹیک آف کر لیا، تو ہم یہ جنگ جیت گئے، اس چیلنج کو اپرچونٹی میں بدل دیا، تو آپ یقین مانے ہم بہترین انسانوں پر مشتمل ایک بہترین قوم اجاگر کریں گے اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اپنا لوہا منوائیں گے۔ یہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے بھی بہت اچھا میسیج ہے۔ اللہ کرے ہم اس کو قائم رکھ سکیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور ہمارے پاس تو انسانیت کا بہترین نمونہ، اس کی عملی مثال آقا لے پڑا ہے۔ مفتی زبیر صاحب، بہت بہت عید مبارک۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید کا آغاز آج جس طرح سے ہوا ہے، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسی عید اللہ نہ کرے کہ ہمیں دوبارہ کبھی دیکھنے کو ملے، جیسے ہم تکلیف کی سچویشن میں اس وقت عید منا رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی طریقے سے یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے، عید کیسے بنانی چاہیے؟ مفتی صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ مفتی زبیر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مفتی زبیر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً مفتی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، دوبارہ آتی ہوں میں آپ کی جانب۔ فاروق ستار صاحب، کیونکہ اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں اور باہر غم کا سا ماحول ہے، لیکن لوگ اپنی ماضی کو یاد کر رہے ہیں، ماضی کو یاد کر رہے ہیں، ماضی کی عید کو یاد کر رہے ہیں، اپنے پرانے وقت کو یاد کر رہے ہیں، پچھلے سال کی عید کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میں ذرا آپ کو مزید پیچھے لے کے جانا چاہتی ہوں،
اور میں آپ سے زیادہ یہ میں کچھ سیاسی معاملات والی بات نہیں کر رہی ہوں, تڑکا نہیں وہ لگاؤں گی, اس کے بغیر تو میرا پروگرام ہی مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے پہلے میں کچھ بچپن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. عیدی ملتی تھی, کتنی عیدی جمع ہوتی تھی, یا شوق سے جمع کرتے تھے یا پھر بانٹتے تھے؟ دیکھیے شاید میری نیچر کی پولیٹیکل سائیڈ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی. بچپن میں بھی سیاسی تھے, حالانکہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. غیر سیاسی ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے تو جب عیدی لینے کی عمر تھی تو اچھی خاصی اور خوب عیدی لی, بڑے پیار محبت سے جو ہے اپنے بڑوں سے, چاہے وہ ماموں ہوں, خالہ ہوں, کوئی کزن ہو بڑی عمر کے, تو اور پھر جو سارے ارمان تھے پھر وہ دوستوں کے ساتھ مل کر مووی بھی دیکھنا. اس وقت سنیما کا ایک وہ ہوتا تھا, کسی کیفے میں بیٹھ جانا. اور خاص طور پہ ہمارا بشیر کباب والا ہے پی آئی بی میں, پی آئی بی میں جو رہتا ہے اور چھوڑ کے گیا بھی تو وہ اس کے لیے آتا ہے, اور جو ایک بار آ گیا پی آئی بی اس کام کے لیے پھر وہ ہمیشہ پی آئی بی آتا ہے. تو ایک تو میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں, اور اسے بھی میں عید مبارک باتا ہوں بشیر بھائی کو. تو شرارتیں بھی ہوتی تھیں اور عید خوب لی جاتی تھی. اب جب عیدی دینے کی عمر آئی ہے تو یہاں بھی میں تھوڑا سا سیاسی طور پر جی وہ تو میں نے آغاز میں دیکھ لیا. مفتی زبیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, میں اس بات کا جواب آپ سے مکمل لوں گی. مفتی زبیر صاحب السلام علیکم, عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کے لیے. ہم جاننا یہ چاہتے ہیں, ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین بھی, جس طرح سے ہم عید مناتے ہیں, اسلامی طریقے سے عید کیسے منائی جائے, اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی, سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام مسلوم اور دلی عید مبارکباد. وعلیکم السلام. اور ساتھ ہی ساتھ دل سے یہ دعائیں, اللہ آپ کی اور تمام ناظرین و سامعین کی زندگیوں میں, عمروں میں, اوقات میں خوب سے خوب برکتیں عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے, اور حقیقی خوشیوں, راحتوں, چین, سکون, سکھ اور اطمینان والی خوشگوار اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ عطا فرمائے. ان دلی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے اس مبارک موقع پر بھی ہمارے دل پوری دنیا کی مظلوم امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. دل سے دعا ہے دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو بھی حقیقی خوشیاں نصیب ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما, پاکستان کو ترقی عطا فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, اور جن کے پیارے طیارہ حادثے میں شہید ہوئے ان کے لیے بھی دلی دعائیں اور نیک تمنائیں. اس المناک طیارہ حادثے نے دل ہلا کر رکھ دیے, یقیناً پورا ملک سوگوار ہے. ان مسافروں کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی ہے. دل خراش سانے میں مرنے والے تمام کے تمام اخروی شہداء ہیں. قوم اس عید کے موقع پہ لواحقین کے غم میں شریک ہے. اللہ شہداء جن میں کئی روزے دار بھی تھے کو بلندی درجات کے ساتھ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب آپ نے جو سوال فرمایا کہ عید کیسے گزارنی چاہیے, میں اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ نے حوالہ دیا. اول آخر ظاہر باطن ہمارے لیے سب سے بڑا ریفرنس اسوہ حسنہ اور اسوہ حیات, دستور حیات, ضابطۂ زندگی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن کریم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس دن اللہ کی تکبیر بلند ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت کی بڑائی بلند کرنی چاہیے. اسی لیے نماز عید ہو یا آتے جاتے جتنے مواقع, اور عید سے پہلے بھی بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیرات مسنون ہم پڑھتے ہیں. خطبہ عید کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, نماز میں بھی ایکسٹرا تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. آتے اور جاتے ہوئے بھی مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار, یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں. گویا آج کے دن ہم اللہ سے ایک عزم کرتے ہیں, ایگریمنٹ اور معاہدہ کرتے ہیں, یا اللہ ارتھ پر تیرا نظام چلے گا, شریعت کا نظام چلے گا, نظام گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا. ایک تو آج اس عزم کو تازہ کرنے کا ہم سب کے لیے موقع ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی اجازت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے, نماز عید الفطر پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے. راستے کے اندر عیدگاہ جاتے ہوئے دیکھا کہ قوم کے کچھ بچے, مدینہ طیبہ کے کچھ بچے میدان کے اندر کھیل رہے, مگر ایک بچہ ہے وہ نہیں کھیل رہا, اس کے کپڑے بھی نئے نہیں ہیں, وہ چٹان کے کنارے بیٹھا ہے. محسن انسانیت, نبی مہربان, شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے اپنے قدم آگے بڑھا سکتے تھے. رک گئے, اس پیارے سے چھوٹے بچے کے پاس گئے, اسے اٹھایا, بلایا, پوچھا بیٹا تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے, تم کھیل کود کے اندر مشغول کیوں نہیں. اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں یتیم بچہ ہوں, میرا والد کوئی نہیں ہے, میرا آج اگر والد ہوتا تو مجھے نئے کپڑے پہناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا صحابہ کو تم انتظار کرو, میں نماز عید کے لیے تھوڑی دیر بعد آؤں گا. بچے کو لے کر سیدھا حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے گئے, اپنے گھر کے اندر گئے اور حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس بچے کو کھانا کھلاؤ, اس بچے کو نئے کپڑے پہناؤ, اس کا اکرام کرو. پھر اس بچے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا کیا تمہیں یہ پسند نہیں, آج کے بعد عائشہ تمہاری ماں بن جائے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا والد بن جاؤں. یہ عید کا تصور ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک سوشل ورکر مسلمان کا تصور, اطراف پر گہری نظر رکھنے والا تصور, کوئی غریب نہ ہو, کوئی فقیر نہ ہو, کسی کے چھوٹے بچے عیدی کو نہ ترسیں, اچھے کپڑے پہننے کو نہ ترسیں. ایسا نہ ہو میرے گھر کے اندر کھانے پینے کی نعمتیں اور پڑوس کے اندر فاقے چل رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ, وہ میری امت سے تعلق نہیں رکھتا, وہ اعلیٰ درجے کا کامل درجے کا مسلمان نہیں, پیٹ بھر کر کے جو اپنی فیملی کے ساتھ گھر کے اندر وقت گزار رہا ہو اور اس کے پڑوس کے اندر ایسی فیملی ہو جو بھوکے پیٹ گزارے. درست فرما رہے ہیں مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عید منانے کی اور عید کی ایسی خوشی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی زبیر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا, کل چاند کے معاملے پر بھی ہم نے معاملات دیکھے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے فواد چودھری صاحب کے لیے کہا کہ انہوں نے جو چاند کے بارے میں پہلے سے ہی اعلان کر دیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت فی الدین ہے. تو کیا چاند کے بارے میں اعلان کر دینا یہ مداخلت فی الدین ہے؟ ذرا اس پہ بھی رہنمائی کر دیجیے گا. ہے ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پاکستان میں جہاں کہیں پر بھی چاند کی رویت حلال کا اہتمام ہوتا ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین سے مدد لی جاتی ہے. وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے افراد بھی اس کے اندر موجود ہیں, پارکوں کی ٹیم بھی اس کے اندر موجود ہے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آپ اگر میرے پاس آئے رائے دینے کے لیے کوئی بات مفتی صاحب ہم سن نہیں سکے, کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے, مجھے بتائیے مداخلت فی الدین ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ یہ کہیں گی کہ ادارے رویت حلال کمیٹی کو ختم کر دو, جب آپ یہ کہیں گی کہ علماء سے پوچھو ہی مت, جب آپ یہ کہیں گی شہادتیں گواہیاں رویت یہ ہو ہی نہیں, صرف سائنس کے حساب کتاب فلکیات کی ٹیکنیکل چیزیں صرف اس کے اوپر بات رکھی جاتی ہے, مداخلت فی الدین ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اوپینین دیجیے. دیکھیں بہن کرن ناز, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ابھی ایک پوسٹ پر, ایک ذمہ داری اینکرنگ کی پوسٹ پر ہے نا, میں اگر آپ کے پاس آ کر آپ کو رائے دوں تو آپ قبول کر لیں گے, لیکن میں اگر آپ کو کہوں گول چینل کو ہی ختم کر دوں, آپ کو آپ کی سیٹ سے ہی ہٹا دیا جائے. صحیح. مفتی زبیر صاحب آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے, لیکن جتنا میں سن سکی آپ نے یہ کہا کہ یہ مداخلت فی الدین ہے. بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ موجود تھے. آپ کو ایک بار پھر آپ کو, آپ کی فیملی اور تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. فاروق ستار صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں کیونکہ ہم عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ ذرا سب سے پہلے یہ بتا دیں, گنگناتے ہوئے بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے, آپ گنگناتے بھی ہیں, اور مختلف تقاریر کے دوران بھی انفیکٹ آپ کو ہم نے اسٹیج پر بھی دیکھا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ گنگنایا ہے, تو آج ہمارے ناظرین کے لیے بھی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج گنگنانے سے زیادہ ایک شعر جو تجدید عہد ہونا چاہیے, ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کے ساتھ, تو اور وہ ڈسپیئر, ڈسپونڈنسی یا ڈس اپوائنٹمنٹ, مایوسی میں نہیں جانے چاہیے. درست. اور ان کو انگیج رکھنا چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. وہ سوچ سوچ کر گھر بیٹھ کر بھی ڈپریشن میں نہیں جانے چاہیے. اس سے نئی چیزیں آئیں گی, کرائمز بڑھیں گے اگر نوجوان جو ہے وہ اس قسم کی. اچھا, کبھی کسی کے لیے کوئی گانا گنگنایا ویسے عید پر آپ؟ دیکھیں, میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو نغمہ ملی نغمہ ہے, اچھا ہے. شہناز بیگم نے اسے گایا تھا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے. اب میرے سوال پہ نہیں آ رہے, میں پوچھ رہی ہوں کسی کے لیے آپ نے گایا ہے کبھی؟ دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. تو میرے خیال میں آج یہی وہ چلنا چاہیے. دیکھیں, صبح
میں نماز پڑھی میں نے PIB KMC اسٹیڈیم میں. وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کمپرومائز ہوئی تھی لیکن دعا میں پھر ہم نے اس کا خیال رکھا. پھر اس کے بعد میں شہداء کے قبرستان گیا جو ہماری تحریک سے وابستہ ہے. پھر ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے گھر گیا. پھر میں علی رضا عابدی شہید کے گھر گیا اور آفتاب شہید کے, اسی طرح اور شہداء کے ہاں. پھر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو وزٹ کیا جمعہ گوٹ میں شام کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن تو یہی ہے کہ جو مفلوق الحال ہیں, جو بہت خطے غربت سے بھی نیچے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے کہا, ان کو شامل کرتے ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. گنگنا لیں گے. آج پوری قوم کے لیے گنگنایا, یہ شعر پوری قوم کے لیے پڑھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے آغاز کا کیونکہ تذکرہ کیا تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم فوٹیجز دیکھا کرتے تھے فاروق ستار صاحب جہاں نماز ادا کر رہے ہیں وہاں ایک ہجوم ساتھ ہوا کرتا تھا, آپ کے اپنے لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے, آپ کے کارکنان ساتھ ہوا کرتے تھے. لیکن آج وہ وقت نہیں ہے, وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو کچھ دکھ ہے اس بات کا, یا لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہے, کچھ ایسا ہوا ہے کہ آج وہ وقت نہیں ہے جیسا پہلے تھا؟ دیکھیں ایک وقت وہ تھا جب جنا گراؤنڈ میں ہم سب مل کر نماز عید ادا کرتے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ وقت, اس وقت کی تو بات ہی الگ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ساری چیزوں کو دوبارہ سمیٹیں, لیکن یہ ہے کہ سب نے یہ محسوس کیا کہ بھئی میں زیادہ صحیح ہوں دوسرا غلط ہے. اس میں انا کا بھی دخل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ہم سب ایک ہی. آپ کو لگا کہیں آپ کی چھوٹی سی تھوڑی سی غلطی کچھ ایسی ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں, مانتا بھی ہوں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے میں نے آفر کر, مجھے معلوم تھا ہم وہاں جائیں گے. ایک چھوٹا سا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.